اب بات کر لیتے ہیں سفینہ خان صاحبہ کی۔ یہ لندن سے آئی ہوئی پاکستان میں ایک بڑے نام کی صحافی ہیں۔ ان کا نام ہم نے ان کے پاکستان پہنچنے کے کئی عرصے کے بعد سنا ہے، اور جس طرح سے یہ پگڑیاں اتار کر پھینک رہی ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ پہلے یہ رضی دادا صاحب کے پیچھے پڑ گئی تھی، رضوان رضی کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ان کی جس طرح سے ان کی طرف سے بالکل ہی اس کو کردار کشی کہیں یا جو بھی کہنا ہے کہہ سکتے ہیں، اور اب یہ ایاز سید کے پیچھے بھی پڑ گئی ہیں، اور انہوں نے رضوان رضی کا نام بھی لیا ہے۔ رضوان رضی صاحب کی طرف سے بھی ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ پہلے چلتے ہیں انہوں نے ایاز سید کے بارے میں کیا کہا ہے۔ ایاز سید ان کے رڈار پر آئے تو کیسے آ گئے، بہرحال ان کی طرف سے بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں ایاز سید مجھے ایک غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لگتے ہیں۔ کیا اگر میں FBI کے ذریعے ان کی مالی حالت کی جانچ پڑتال کرواؤں تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کی لائف میں کب اور کیسے بہتری آئی۔ کیوں نہ تمام صحافیوں کے گوشوارے نکلوا لیے جائیں اور معلوم کیا جائے کہ وہ ساری زندگی تنخواہوں پر گزارا کرتے آئے ہیں یا آمدنی کہیں اور سے بھی آتی رہی ہے، جیسے کہ پلاٹ، پیسہ اور سفارش وغیرہ وغیرہ۔ اس پر فواد چودھری صاحب کی طرف سے چاچا خام خواہ بن کے ٹانگ لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹانگ اڑاتے ہوئے ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو شخص بھی ایاز سید کو جانتا ہے اسے پتا ہے کہ آپ بکواس کر رہے ہیں۔ ایاز سید پر کرپشن کا الزام مضحکہ خیز ہے۔ ہی از ٹرو جرنلسٹ، یہ فواد چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اور رضی دادا کے حوالے سے سفینہ خان نے اگلے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ بزرگ رضی دادا 2020 سے مسلسل میرے خلاف بہتان، کردار کشی اور پراپیگنڈا پر مبنی بدترین غلیظ ترین مہم چلا رہے ہیں، مگر بدقسمتی سے انہیں آج تک کسی نے جواب دہ نہیں ٹھہرایا۔ وجہ بالکل واضح ہے، ان پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی عنایت ہے اور اسی بنا پر ہماری عسکری قیادت کی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کی گندی، گھٹیا اور اخلاق سے عاری مہم کے سامنے خوفزدہ ہو کر خاموش ہو جاؤں؟ ہرگز نہیں، میں نہ ڈرنے والی ہوں نہ جھکنے والی ہوں۔ اب اس بوڑھے بولے شخص کو اس کی زبان میں اسی کے انداز میں بھرپور اور دو ٹوک جواب دیا جائے گا، کیونکہ خاموشی جرم سمجھی جاتی ہے۔ رضوان رضی صاحب کی طرف سے اس پر کہا گیا ہے کہ اب یہ کہہ کر صفائیاں دینا بند کریں کہ بطخ کی معافی کی سفارش بھی آپ پارا سے آئی تھی۔ بطخ کو ABN نیوز میں نوکری ہی اس بنا پر دلائی گئی تھی کہ وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو گالیاں بہت بکتی ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ کس طرح سے سفینہ خان کی طرف سے 1 2 3 بلکہ 4 5 کی بات کر دی جاتی ہے۔